ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے دوسرے عشرے کی ایک سحری میں ہماری اور آپ کی یہ ملاقات، اور اس ملاقات میں ہمیں یاد دہانی کرنی ہے اپنے آپ کو اس بات کی کہ عشرہ مغفرت بڑی تیزی سے ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ آدھے سے زائد رمضان گزر چکا ہے اور اب اس عشرے کے اختتام کے لیے کچھ ہی دن بچے ہیں۔ عشرہ مغفرت جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم خوب اپنے گناہوں کے لیے توبہ و استغفار کریں۔ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، توبۃ نصوح، ایسی توبہ جس کے سلسلے میں جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ توبۃ النصوحہ سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہی بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ توبۃ النصوحہ کے اندر میں باتیں شامل ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ توبہ کرنے والے کو اپنے گناہوں پر ندامت ہو، وہ اظہار ندامت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، اور دل میں اس بات کا مصمم ارادہ کرے کہ جو گناہ ماضی میں اس سے سرزد ہوا ہے وہ مستقبل میں اس کے ہاتھوں سرزد نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک عرب بدو کو بڑی تیزی کے ساتھ میں بغیر کسی خشوع کے توبہ کے کلمات پڑھتے ہوئے سنا، اور یہ سننے کے بعد میں آپ کا رد عمل یہ تھا کہ یہ تو توبۃ القذابین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ پھر توبہ کیسی ہونی چاہیے، اس کے انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے، ایک آدمی جب توبہ کرے تو اس کی قلبی کیفیت کیا ہونی چاہیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل ملا کر کے 6 باتوں کا تذکرہ فرمایا، جن میں 2 باتیں تو وہی ہیں جو پیشرو حدیث کے اندر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ ایک تو بندے کو توبہ کرتے وقت اظہار ندامت ہو، اور پھر اس کے بعد میں وہ ایک ارادہ مصمم کرے کہ جو گناہ ماضی میں اس سے سرزد ہوا اسے وہ نہیں دہرائے گا۔ 4 مزید انگریڈینٹس جن کا کہ تذکرہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان میں ایک یہ کہ جس بندے کے ساتھ میں تم نے زیادتی کی ہے، جس کا حق مارا ہے، اس کا حق اسے لوٹاؤ، جسے تکلیف دی ہے اس سے جا کر کے معافی مانگو، جن فرائض سے اب تک غفلت برتی ہے ان فرائض کی ادائیگی کرو، اور مزید یہ بھی کہ اپنے نفس کو جو تم نے اب تک معصیتوں کا مزہ چکھایا ہے، معصیتوں کی تلخی کا مزہ چکھایا ہے، اب اسی نفس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گھلا دو۔ جب یہ تمام تر چیزیں توبہ کے ساتھ میں شامل ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ایک ایسی توبہ ہم کو نصیب کرے گا جو ماضی کی ہماری تمام تر خطاؤں کو معاف کرنے کا سبب و ذریعہ بنے گی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔